مسیح یسوع کے زندہ جلالی پرفضل نام میں سب کو سلام۔ خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس پروگرام میں آنے کا موقع دیا تاکہ میں نئی بات پروگرام میں آ کر آپ کے درمیان خدا کے کلام میں سے شیئر کر سکوں۔ سو آئیے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 2 آیات پر ہم غور کریں گے۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے جس کے تعلق سے ہم دیکھیں گے وہ ہے توبہ۔ توبہ کے تعلق سے دیکھیں گے متی کی انجیل سے یہ جو ریفرنس پڑھا گیا، متی کے نام کا مطلب ہے خدا کی بخشش، یعنی گاڈ گفٹڈ، اور اس کا جو پرانا نام تھا، اس کا پرانا نام لاوی تھا۔ لاوی جس کا مطلب ہے پوستہ ہونا۔ جب یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، تو تب اس کا نام تبدیل کر کے متی رکھا گیا، جس کا مطلب تھا خدا کی بخشش۔ اور یہاں پہ لفظ توبہ کے تعلق سے دیکھیں گے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ عزیزو، یہ ابتدائی الفاظ ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے یہ اپنے منادی میں بیان کرتا ہے، جب بیابان میں منادی کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ عہد عتیق میں اگر ہم دیکھیں تو توبہ کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ عبرانی لفظ نہام جس کا اردو ترجمہ ہے پچھتانا، توبہ کرنا، باز آنا، رجوع لانا کیا گیا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ باز آنا، پچھتانا، رجوع لانا۔ اور پھر ایک اور لفظ عہد عتیق میں اس کے لیے آیا ہے، لفظ شب، جس کا مطلب ہے پھرنا یا واپس آ جانا۔ یعنی عہد عتیق میں توبہ سے یہ مراد خیال کیا جاتا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خداوند سے محبت رکھنا اور اس کی طرف موڑ آنا، اس کی طرف رجوع لانا، اس کی طرف پھر سے آ جانا، یعنی اپنے گناہوں سے پچھتانا، توبہ کرنا۔ یہ عہد عتیق میں، پرانے عہد نامہ میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کا مطلب استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی جو آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہے تھے اس سے ہٹ کر اپنے مسیح کی طرف آ جانا، اپنے خدا کی طرف آ جانا، اپنے آقا کی طرف آ جانا، اپنے منجی کی طرف آ جانا اور اس کے قدموں میں گر جانا۔ یہ اس کے لیے لفظ نہام اور شب جو ہے استعمال کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں، نئے عہد نامہ میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ یونانی لفظ ایپسٹریفن جس کا مطلب ہے مڑنا یا لوٹ کر آنا یا گناہ سے ہٹ کر خدا کی طرف رجوع لانا۔ اردو مطلب ان دونوں کے ملتے جلتے ہیں۔ ایپسٹریفن کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے ہٹ کر خدا کی طرف لوٹ آنا۔ اور اگر یہی ورس کو ہم انگلش میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے دا کنگڈم آف ہیون از ایٹ یور ہینڈ، یعنی توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تمہارے ہاتھ پر آ گئی ہے۔ اور ہاتھ انسان کا کتنا دور جا سکتا ہے؟ تھوڑی دور جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عزیزو، خدا کا بندہ جو ہے یوحنا اپنی منادی میں کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ حالات بتا رہے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں، انجیل بتا رہی ہے، یسوع کے وعدے بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو یہی انکریج کرنا چاہوں گا، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی پرانی زندگی سے نکلیں اور نئی زندگی میں آ جائیں، مسیح کی طرف لوٹ آئیں، مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے قدموں میں جھک جائیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے۔ اور پھر ایک اور اس کے لیے لفظ آیا ہے نئے عہد نامہ میں، میٹانویا یونانی لفظ ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ جس میں رویہ اور نیت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جب انسان میٹانویا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے رویے میں بھی تبدیلی آتی ہے اور اس کی نیت میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ دونوں چیزوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عزیزو،
اس کی مثال ہمارے پاس زکئی کی مثال ہے۔ جب زکئی کی زندگی تبدیل ہوئی، اس کی نیت میں بھی تبدیلی آ گئی، اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ پہلے وہ ٹیکس کلیکٹر ہے، مسئول لینے والوں کا سردار ہے، لیکن جب یسوع سے ملاقات ہوئی اس کی نیت بھی تبدیل ہو گئی، اس کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اس نے کہا اگر میں نے کسی سے کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کروں گا۔ اس کا رویہ تبدیل ہو گیا، اس کی نیت تبدیل ہو گئی، کیونکہ اس کی زندگی میں توبہ آ گئی، اس کی زندگی میں مسیح آ گیا۔ اسی وجہ سے میٹا نویا یعنی نیت اور رویے میں تبدیلی کا نام ہے۔ توبہ زندگی میں جب آتی ہے تو نیت تبدیل ہو جاتی ہے، رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں ہر چیز یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو زندگیاں گناہ میں ہوتی ہیں وہ اس کے قدموں میں گر جاتی ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ صرف عارضی افسوس کا نام نہیں ہے، وقتی طور پر اپنے گناہوں پر پچھتائے اور جب دعا میں آئے توبہ کر لی، جب دعا سے باہر گئے، چرچ سے باہر گئے، خدا کی حضوری سے باہر گئے، پھر پرانے کام، وہی جو پرانی انسان تھا، اس کو عارضی افسوس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل اپنی زندگی پر پچھتانا ہے، مسلسل اس کو دور کرنا ہے گناہوں کو اپنی زندگی سے۔ اور پھر توبہ جو ہے گناہ پر ماتم کرنے کا نام ہے، اپنے گناہوں پر پچھتانا، اپنے گناہوں پر ماتم کرنا، توبہ اس چیز کا نام ہے۔ توبہ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کا نام بھی ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو اس چیز کا نام بھی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ داؤد نبی زبور 51 میں لکھتے ہیں، ہم اکثر گاتے ہیں کہ چنگی طرح تو کے میری کر صفائی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، وہ اپنے گناہوں پر پچھتا رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خدا تو مجھے صاف کر، تو مجھے معاف کر۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ عزیزو، اپنے گناہوں پر پچھتائیں، توبہ کریں، رجوع لائیں، واپس آئیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ عزیزو، ہم نے توبہ کرتے رہنا ہے اور خداوند کی حضوری میں رہنا ہے۔ دیکھیں گے کہ توبہ زندگی میں آتی کیسے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے، خدا کا کلام سیکھنے اور سننے سے ہمیں توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس کا ریفرنس ہے یونا 3 باب 5 سے 7 آیت۔ وہاں پہ جب خداوند کا کلام انہوں نے سنا، یونا کی منادی کو سنا، سننے سے جو تھا انہوں نے توبہ کی۔ خدا کا کلام سننے سے، سیکھنے سے ہمیں توبہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ جب آپ کلام کو سنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا میری زندگی میں یہ غلطیاں ہیں، میری زندگی میں یہ گناہ ہیں، میں نے اس سے دور رہنا ہے، میں نے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اور پھر متی کی انجیل 12ویں باب کی 41ویں آیت میں بھی لکھا ہے کہ نینوا کے لوگوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی تھی، لیکن یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ اب یسوع مسیح آپ کو کہہ رہا ہے توبہ کریں۔ عزیزو، انہوں نے تو توبہ کر لی، لیکن اب ہماری باری ہے کہ ہم یسوع کا کلام سن کر اس کے قدموں میں آتے ہیں، اس کے قدموں میں جھکتے ہیں یا نہیں۔ پھر دوسری بات جو ہے، کیسے ہم توبہ کرتے ہیں، زندگی میں آتی ہے۔ خدا کی مہربانی ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ رومیو اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہے، کیسے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے معجزات کو دیکھ کے، عجائبات کو دیکھ کے، میریکلز کو دیکھ کے بھی لوگ توبہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ عجیب نشانات ظاہر ہو رہے ہیں تو پھر لوگ اپنے اپنے گناہوں سے پچھتاتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے سور اور صدام ہوئے اگر تجھ میں ہوتے تو وہ کب کے ٹاٹ اوڑ کر راکھ میں بیٹھ کر توبہ کر لیتے۔ یعنی کیا جو معجزے وہاں پر ظاہر ہوئے ہیں، یعنی کہ لوگوں نے معجزات کو دیکھ کر توبہ کی ہے، میریکلز کو دیکھ کے بھی لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں پر پچھتاتے ہیں، اور پھر خدا غم یا ماتم کرنے سے ہمیں توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ 2 کرنتھیوں 7واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ خدا پرستی کا غم ہمیں توبہ کی طرف
راغب کرتا ہے، توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن دنیا کا غم ہمیں موت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اگر ہم گناہوں پر پچھتائیں گے، خدا خوفی ہوگی، خدا کا ڈر ہوگا، تو پھر ہم توبہ کریں گے۔ خدا پرستی کا غم ہم نے اپنے دلوں میں رکھتا ہے، نہ کہ دنیا کا غم جو موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ عزیزو، اب سوال یہ ہے کہ توبہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں توبہ کریں؟ ریزن کیا ہے؟ نتائج کیا ہے؟ آخر اس کو کرنے سے ہماری زندگی میں کیا برکتیں آئیں گی؟ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ، توبہ کرنے سے ہی نیک کاموں کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ توبہ کرنے سے ہماری زندگی پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ متی کی انجیل اس کے 30 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اگر ہم نے توبہ کی ہے تو اس کے موافق ہم نے پھل بھی لانا ہے۔ خدا نے ہمیں اسی لیے چنا ہے، مقرر کیا ہے، تاکہ ہم اپنی توبہ کے موافق پھل لے کر آئیں، اور زندگیوں میں ہماری زندگیوں سے پھل نظر آنا چاہیے۔ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ عزیزو، یسایہ 55 چیپٹر اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، شریر اپنی راہ ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر ماتم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ ہاللیلویہ! ہمارا خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں معاف کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں، تو وہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اپنے بیٹے یسوع کے لہو سے دھو دیتا ہے، ہمیں پاک صاف کر دیتا ہے، ہمیں معافی مل جاتی ہے، ہمارے لیے آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر لیتا ہے۔ عزیزو، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنے سے ہمیں حق کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ہے، توبہ کرنے سے ہم خدا کے غضب اور عذاب سے بچ جاتے ہیں، جس طرح کہ نینوا کے لوگ بچ گئے کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو جو خدا کا غضب یا عذاب یا قہر ہم پر آنا ہوتا ہے، ہم اس سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اس سے پیشتر کہ خدا کا غضب آپ پر آئے، خدا کا روز عظیم دن آئے، آپ توبہ کریں تاکہ آپ اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے بچ جائیں، کیونکہ اب وہ جب آ رہا ہے تو رحم کرنے نہیں بلکہ انصاف کرنے آ رہا ہے، عدالت کرنے آ رہا ہے۔ ہم نے توبہ کے موافق پھل لانا ہے۔ توبہ کرنے سے خدا کے پاک روح کو جنبش ملتی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 38 آیت میں لکھا، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا کا پاک روح جنبش کرتا ہے اور وہ ہمیں توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ پھر چھٹا پوائنٹ جو ہے، زمین پر توبہ کرنے سے آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت تمثیل بیان کی گئی، لوکا کی انجیل اس کے 15 باب میں مصرف بیٹے کی تمثیل ہے۔ وہاں پر ایک بڑی خوبصورت سٹوری بیان کی گئی ہے۔ ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، سب کچھ برباد کراتا ہے، اور پھر اپنے دوستوں میں، گناہوں میں وہ پیسہ خرچ کراتا ہے، لیکن باپ کا دل اس کی محبت سے بھرا رہتا ہے۔ باپ اسی ڈیزائر میں رہتا ہے، خواہش میں رہتا ہے، کاش میرا بیٹا واپس آ جائے، کاش میرا بیٹا واپس۔ ایک دن وہ بیٹا واپس آ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ ایک بڑا جشن ہوتا ہے، وہ دکھ، غم، بیماری سب کچھ وہ بیٹا بھول جاتا ہے اور باپ اسے گلے لگاتا ہے۔ عزیزو، جس طرح یہ مصرف بیٹا جب واپس آتا ہے تو باپ خوشی کرتا ہے۔ آج بھی بے شمار لوگ جب توبہ کرتے ہیں، اس کے قدموں میں آتے ہیں، جھکتے ہیں، تو آسمان پر ایک بڑی سیلیبریشن ہوتی ہے، آسمان پر ایک بڑا جشن ہوتا ہے، کیونکہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے جب زمین پر ایک شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ عزیزو، باپ خوش ہوتا ہے۔ آئیے، اگر آپ نے آج تک توبہ نہیں کی تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ اس سے پیشتر خدا کا غضب آئے، اس کے دن آنے سے پہلے آپ توبہ کریں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ وہ زندگیاں جنہوں نے آج تک توبہ نہیں کی، وہ کہہ سکتی ہیں، اے خدا مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو معاف کر، میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے، یسوع مجھے اپنے لہو سے دھو دے، میں اپنی زندگی تیرے ساتھ گزاروں گا،
میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر، مجھے اپنے لہو سے دھو دے۔ میرے خداوند یہ زندگی تیری ہے، میں تیرے لیے استعمال ہونا چاہتا ہوں، مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر۔ میں اقرار کرتا ہوں میں کچھ نہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔